تو نے وہ سمجھا جو بھابی کہتا ہے، میں نے وہ سمجھا جو صحابی کہتا ہے. تجھے بھاپا مبارک دیوبند کو صحابہ مبارک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے گزشتہ سب آپ کی خدمت میں اسی آیت کریمہ پر مختصر سی بات کی تھی، اور میں نے گزشتہ رات عرض کیا تھا کہ میں آئندہ بیان اسی آیت کے اگلے لفظ پہ کروں گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، قل اے میرے پیغمبر ان کو یہ بات سمجھاؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم اس دعوے محبت میں سچے ہو، فاتبعونی، پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ رب العزت غفور بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں. میں نے گزشتہ کل لفظ کل کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ایک عمل پر بات کی تھی کہ ہم 5 نمازوں سے پہلے اذان دیتے ہیں، لیکن کسی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہتے، اور اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کیونکہ ہم عاشق پیغمبر ہیں. اس پر میں نے بات کی تھی اور اس پہ آنے والے 2 سوال، 2 شبہے اور 2 اعتراض کے جواب بھی دیے تھے. میں اگلے لفظ ان کنتم تحبون اللہ پر مختصر سی بات کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو سمجھاؤ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اس دعوے محبت میں تم سچے ہو تو اس کی نشانی علامت کیا ہے؟ فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو. پہلی یہ بات سمجھو، ان کنتم تحبون اللہ کا ترجمہ میں یہ نہیں کر رہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو. تو میں نے ان کنتم تحبون اللہ کا معنی اللہ سے محبت کرنا نہیں
بلکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا کیا ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں کبھی لفظ بول کر جو لفظ نظر آ رہا ہوتا ہے، جو سے معنی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہی معنی مراد ہوتا ہے۔ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ کبھی فعل بول کر نفس سے فعل مراد ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہی مراد ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا، نظر اور آتا ہے مراد اور ہے۔ تو کبھی فعل بول کر نفس سے فعل مراد ہوتا ہے، اور کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، اور کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے۔ یہ تین لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں، سمجھا میں دوں گا۔ میں جب کبھی بات شروع کرتا ہوں تو عوام الناس کے ذہن میں ہوتا ہے اور اسٹیج پر علماء کے ذہن میں ہوتا ہے یہ علمی باتیں عوام کیا سمجھے گی۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، جب بات میں نے کی ہے تو سمجھانا میرے ذمہ ہے، اگر کسی اور نے سمجھانا ہو تو الجھن ہو، میں انشاءاللہ اس عوام کو سمجھا لوں گا۔ اور یہ جو ہمارے ایک بات غلط چل پڑی ہے، یہ بھی عام لوگ تھے، ان میں علمی بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اس عوام میں جہالت کے بیانات تو پہلے ہی ہو رہے ہیں، ایک جہالت کا بیان اور کر دوں گا تو پھر میں کون سا کمال کر لوں گا۔ بھئی عوام میں علمی بیان کریں گے تو ان کا علمی ذوق پیدا ہوگا، علمی بیان نہیں کریں گے تو علمی ذوق کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے علمی بیان تو طلباء میں کرنے چاہیے، وہ تو پہلے ہی طلباء ہیں۔ علمی بیان علماء میں کرنے چاہیے، وہ تو پہلے ہی علماء ہیں۔ اس عوام کو علمی بیان سمجھاؤ، ان کے دلائل سمجھاؤ، تاکہ یہ دائیں اور بائیں یہ دیکھنا چھوڑ دے، علماء حق کے اوپر کھڑے ہو جائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ عوام میں بیان فرمایا، بیان نہایت مدلل اور عالمانہ طرز پہ تھا۔ حضرت بیان سے فارغ ہوئے تو اسٹیج پہ موجود ممبر کے بعد ایک مولانا صاحب عرض کرنے لگے، حضرت آج آپ نے وہ بیان کیا ہے کہ جو عوام کو سمجھ نہیں آیا، تو ایسا بیان عوام میں کرنے کا فائدہ جو عوام کو سمجھ نہیں آیا۔ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے، جو میں نے بیان کیا ہے اگر ان کو سمجھ آ گیا تو اچھا، اگر آج کا بیان سمجھ نہیں آیا تو بہت اچھا۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے، حضرت ہمیں آپ کا جملہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ حکیم الامت تھے۔ میں کہتا ہوں ڈھاکہ کے، میں کہتا ہوں چاٹگام کے سنیو، تم نے دیوبند کا نام سنا ہے، نہ تم نے دیوبند کو پڑھا ہے، نہ تم نے دیوبند کو سمجھا ہے۔ ہم دیوبندیت کے نام پہ بدنام داغ بن کے پھر رہے ہیں، نہ تم نے شیخ الہند کو پڑھا ہے، نہ حکیم الامت تھانوی کو پڑھا ہے، نہ حسین احمد مدنی کو پڑھا ہے، نہ علامہ کشمیری کو پڑھا ہے، نہ مفتی رفعت اللہ دہلوی کو پڑھا ہے۔ پڑھو گے نہیں، غیروں سے سنو گے تو پھر تم نظریں جھکا کے پھرو گے، اور جب ہم سے سنو گے تو تم نظریں اٹھا کے سینہ تان کے جیو گے انشاءاللہ۔ بھائی نظریں جھکا کے وہ جیے کہ جس کے پاس دلائل نہ ہو، جس کے پاس عقائد نہ ہو، جن سے اکابر کی داغدار زندگی ہو، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ بات توجہ سمجھنا۔ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے، مولوی صاحب میں نے ان میں آج دلائل کے ساتھ عالمانہ طرز پہ بیان کیا ہے، اگر ان کو سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے، میں جو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ آ گیا، اور اگر ان کو نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ کیوں؟ ان کو آج کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، لیکن ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ مولوی اشرف علی تھانوی عالم بہت بڑا ہے۔ یہ گمراہ تب ہوتے ہیں جب ان کا ذہن بنتا ہے کہ ہمارے علماء سے دوسرے بڑے عالم ہیں۔ جب یہ ذہن بن جائے ہمارے علماء بڑے عالم ہیں، مسئلہ نہ سمجھ آئے تب بھی گمراہ کبھی نہیں ہوتے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں اگر کہوں گا آپ میں سے کون ہے تو ایک بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں الحمد سے لے کر بالناس تک کون ایسا آدمی ہے آپ میں سے جو کہے کہ مجھے مکمل ترجمہ آتا ہے، جو آیت پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں، کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، شرم کیوں آتی ہے؟ کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو، میں آیت پوچھتا ہوں۔ نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی، نہیں آتا۔ الحمد سے لے کے بالناس تک قرآن کریم کی تمام آیات، توجہ، کیا گدوں والی حرکتیں کر، ادھر دیکھو، تمہیں بیان سننا بھی نہیں آتا، ادھر دیکھا تو وہاں دوڑے، ادھر دیکھا تو وہاں دوڑے، تم نے تماشا بجا رکھا ہے۔
کوئی دلائل کا جنازہ مت نکالا کرو. بات سمجھو. قرآن کریم الحمد سرے کے بالناس تک کسی عام آدمی سے پوچھ لو ترجمہ آتا ہے؟ کہتا ہے یہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ اس کی تفسیر آتی ہے؟ کہتا ہے یہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے سچی کتاب کون ہے؟ کہتا ہے قرآن. معنی نہیں آتا تب بھی کہتا ہے قرآن. ترجمہ نہیں آتا تب بھی کہتا ہے قرآن. کیوں؟ اس کا ذہن ہے اگرچہ مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن قرآن سے بہتر کتاب نہیں ہے. تو جب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے علماء کے پاس اتنا علم ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آیا لیکن ان جیسا کوئی نہیں ہے، پھر آپ دائیں بائیں منہ اٹھا کے کبھی نہیں دیکھو گے. کبھی اس کو سن لیا، کبھی اس کو سن لیا، کبھی یہ مذہبی سکالر ہے، کبھی یہ مذہبی سکالر ہے. برساتی مینڈک کی طرح باہر نکلتے ہیں اور آپ کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے نوجوان کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ہم نے ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے. بات توجہ سمجھنا. اللہ نے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا ان کنتم تحبون اللہ. کبھی فعل بول کر نفس فعل مراد ہے، کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہے، کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. نعبد کا معنی عبادت کرنا ہے. جو نظر آ رہا ہے وہی ہم ترجمہ کرتے ہیں. جسے کہتے ہیں نعبد کا معنی یہاں نفس فعل کا معنی مراد ہے. نستعین کا معنی مدد مانگنا ہی مراد ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے. لیکن قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اب قمتم کا معنی کھڑا ہونا، تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو. بھئی جب آپ باہر سے مسجد میں آ گئے ہیں، کھڑے ہونے لگے، اب وضو کرو گے یا تکبیر تحریمہ کہو گے؟ اب وضو نہیں کرو گے، تکبیر تحریمہ کہو گے. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو جب تم کھڑے ہونے لگو تو پھر تم وضو کرو. یہاں کھڑے ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب تم مسجد میں آ کے یوں کھڑے ہونے لگو. یہاں قیام مراد نہیں ہے بلکہ ارادہ قیام مراد ہے کہ جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کر لیا کرو. تو یہاں ارادتم بول کر، یہاں کنتم بول کر قیام مراد نہیں ہے، ارادہ قیام مراد ہے. کبھی لفظ بول کے وہاں پر دعوی فعل مراد ہوتا ہے، نفس فعل مراد نہیں ہوتا. قرآن کریم کی دو آیتیں، ایک آیت یہ ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی اصلاح کر لی. قرآن کی دوسری آیت یہ ہے فلا تزکوا انفسکم. اب فلا تزکوا انفسکم کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح نہ کرنا، اپنا تزکیہ نہ کرنا. اب اگر کوئی بندہ سوال کرے، ادھر قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہے جو اصلاح کرے. ادھر قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی اصلاح نہ کرنا. قرآن کو اصلاح سے منع کر رہا ہے. بات توجہ سمجھنا، منع نہیں کر رہا. قد افلح من تزکا کا معنی نفس فعل مراد ہے، فلا تزکوا انفسکم میں دعوی فعل مراد ہے. قد افلح من تزکا میں فرمایا وہ کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا. فلا تزکوا انفسکم میں فرمایا تم نے خود کو پاک کرنا ہے لیکن پاک ہونے کے دعوے نہ کرنا، تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ کا دعویٰ نہ کرنا. خود کو پاک تو کرنا چاہیے لیکن اپنے پاک ہونے کے دعوے نہیں کرنے چاہیے. حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، فرماتے ہیں ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، باوجود اس کے وہ گناہ سے بری ہے لیکن کہتے ہیں ما ابرئ نفسی، میں اس کے دعوے نہیں کرتا. فلا تزکوا انفسکم نے قرآن نے دعوی تزکیہ کا دعوی تزکیہ سے منع کیا ہے. تو کبھی لفظ بول کر نفس فعل مراد ہوتا ہے، کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے. ان کنتم تحبون اللہ، یہاں پر محبت کا لفظ بولا ہے لیکن محبت مراد نہیں ہے بلکہ دعوی محبت مراد ہے. اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا
ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر تم نے کرنا کیا ہے، نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ یہ بندہ دعوے محبت میں سچا ہے، یہ بندہ دعوے محبت میں جھوٹا ہے۔ سچا کون ہوگا، جھوٹا کون ہوگا، اس کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا بات توجہ سے سمجھنا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم نے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے، تم دعوے محبت میں سچے ہو، فاتبعونی، پھر میرے محمد کی اتباع کرو، پھر میرے محمد کے نقش قدم پہ چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی ایک بندے کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ باپ کہتا ہے اگر تو بیٹا میرا ہے تو میری بات مان، استاذ کہتا ہے اگر شاگرد میرا ہے تو میری بات مان، پیر کہتا ہے اگر مرید میرا ہے تو میری تسبیحات پہ عمل کر۔ تو ہر بندہ یہ کہتے ہیں اگر تو میرا ہے تو میری بات مان، اگر تو میرا ملازم ہے تو میرا کام کر۔ لوگ یوں کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو میرے محمد کی اتباع کرو، میرے محمد کے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ سوال یہ ہے، ہم نے دعوے محبت آپ سے کیا ہے تو آپ کو یوں فرمانا چاہیے ان کنتم تحبون اللہ فاطیعونی، اگر مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر میری اطاعت بھی کرو۔ یوں نہیں فرمایا، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر میرے ساتھ تم نے دعوے محبت کیا ہے تو میرے محمد کی اتباع کرو۔ یہ کیوں فرمایا؟ وجہ تو کئی ہو سکتی ہیں، میں مختصر وقت میں 2 وجہ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ اگر یہ فرما دے کہ تمہیں میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو تم میری اطاعت کرو، تم میری نماز پڑھو، تم میرا روزہ رکھو، تو بندے کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اللہ ہم آپ کی اطاعت تو کریں گے لیکن آپ کی اطاعت کب کریں گے، ہم آپ کی بات کب مانیں گے؟ دنیا میں کسی کی بات ماننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، یا آدمی کسی کی ذات کو دیکھے یا کسی کی بات کو سنے، اگر ذات کو دیکھ نہ سکے اور کان سے بات کو سن نہ سکے تو بات مان ہی نہیں سکتا۔ میں مثال دینے لگا ہوں، بات توجہ سے سمجھنا، میں بیان کر رہا ہوں، مجھے بیان کے دوران پانی چاہیے تو میں کہتا ہوں بھئی مجھے پانی دو، اب انہوں نے سن لیا تو مجھے پانی دیں گے، اگر نہیں سنا تو پانی کہاں دیں گے؟ لیکن میں کہتا ہوں میرا بیان چلتا بھی رہے اور مجھے بولنا بھی نہ پڑے تو میں اشارے سے کہتا ہوں، اشارے سے پھر مجھے پانی دو۔ ابھی یہ نبینا ہے، یہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تو بتائے پانی دیں گے کیسے؟ یا میری بات سنیں گے تو مجھے پانی دیں گے، یا میرا اشارہ دیکھیں گے تو پانی دیں گے۔ اگر میرے ساتھ ایک بندہ ایسا بیٹھا ہو جو آنکھ سے نبینا ہو اور کان سے بہرا ہو، میں تو پانی دو، وہ پانی نہ دے، میں اشارہ کروں وہ پانی نہ دے، میں اس کو ڈانٹ دوں، میں اس کو تھپڑ مار دوں، پانی کیوں نہیں دیتا؟ آپ نے کہا مولانا کچھ عقل کریں، وہ آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے، وہ کان سے سنتا نہیں ہے، تمہاری بات کیسے مانے؟ تو کسی کی بات کو ماننے کے لیے ضروری ہے یہ آدمی آنکھ سے دیکھ لے یا کان سے سن لے۔ ہم خدا کی بات کیسے مانے؟ نہ خدا کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ خدا کو کان سے سن سکتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نے میری محبت کا دعویٰ کیا ہے فاتبعونی، میرے محمد کے نقش قدم پہ چلو، میرے محمد کی اتباع کرو، میرے محمد کی بات مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نہ مجھے آنکھ سے دیکھ سکتے ہو نہ مجھے کان سے سن سکتے ہو۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، ہم نے نہ کان سے سنا ہے نہ ہم نے آنکھ سے دیکھا ہے، لیکن جس پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں اس محمد نے اللہ کو آنکھ سے دیکھا ہے اور کان سے سنا ہے۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے دیکھا ہے اور کان سے سنا ہے۔ تمہیں یہاں کئی مل جائیں گے یہ مذہبی سکالر، تمہیں کئی مل جائیں گے برساتی مینڈک کی طرح باہر نکلنے والے، وہ جی نہیں حضور نے تو خدا کو نہیں دیکھا، قرآن کی آیت موجود ہے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جی پڑھیے آیت، دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ہے۔ یہ میری بات سنو، میں یہاں چاٹگام میں دعوے کے طور پہ کہتا ہوں جس کجی کے مجھ سے بات کر لو، مجھے چاٹگام سے مت جانے دو، مجھے روکو، تم دلائل سے بات کرو۔ یہ میرے جانے کے بعد غیبت کے بازار گرم کر کے اپنی آخرت تباہ مت کرنا۔ میں آج بھی کہتا ہوں دیوبند کا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، دیوبند کا کوئی عقیدہ حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے دیوبند کا عقیدہ ہو قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن تجھے نظر آئے، دیوبند کا عقیدہ ہو حدیث کے خلاف نہ ہو لیکن تجھے نظر آئے۔ اگر نظر آئے اہل نظر سے علاج کرا، دیوبند والے عقیدے کی درس گاہ بھی رکھتے ہیں، نظر کے علاج کے لیے خانقاہ بھی رکھتے ہیں۔
ہمارے پاس عقائد کی درسگاہ بھی ہے، ہمارے پاس عقائد کی درسگاہ بھی ہے، ہمارے پاس اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ میں نے کہا پڑھیے آئے جو دیوبند کے خلاف ہو، پڑھیے آئے جو پڑھیے حدیث جو دیوبند کے خلاف ہو، پڑھیے تم ایک آئے جو فقہ حنفی کے خلاف ہو، پڑھیے حدیث جو فقہ حنفی کے خلاف ہو۔ تم بازار میں باتیں کرتے ہو، ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو۔ میں یہاں علماء کے اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں، میرا مزاج وہ نہیں ہے عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ جب بھی کھڑے ہوں گے ہم اپنے اکابر کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیں گے؟ اذا جمعتنا یا جریر المجامع ہو، ہمارے آباء و اجداد جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں یہ بات نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بات توجہ سنو۔ لیس الفتى من يقول، لیس الفتى من يقول کان ابی، الفتى من يقول ها انذا۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میرا باپ پہلوان تھا، پہلوان وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں مجھ سے کشتی کرو۔ میں کہتا ہوں شیخ الہند میرا باپ تھا، اس پہ اعتراض ہے مجھ سے بات کر۔ ننوتوی میرا باپ تھا، اس پہ اعتراض ہے مجھ سے بات کر۔ مدنی میرا باپ تھا، اس پہ اعتراض کرنے مجھ پہ بات کر۔ برساتی مینڈک کی طرح بیٹھ کے دور یوٹیوب پہ بھونکو مت، ہم سے بات کرو، میدان میں بات کرو۔ یہ میدان یہ ہم ہے، یہ تم ہو یا ہم ہے۔ یہ کیا تم دائیں بات سکیل لگا کر پھرتے ہو؟ ہم سے بات کرو۔ ہم کو چھپ کے پھرتے ہیں، ہم نے کوئی موبائل بند کر لیے، ہمارے کوئی چینل نہیں ہے۔ بات توجہ سمجھو، تم نے کبھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا۔ خدا نے چاہا ہم اپنے کابر کی پگڑیاں بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ کسی دوسرے کی توجہ، کسی دوسرے کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے، اپنے اکابر کی پگڑی کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ کسی دوسرے کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے، اور اپنے اکابر کی پگڑی کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ میں فرقہ واریت نہیں پھیلاتا، لیکن ایک نوجوان کو غیرت کا سبق ضرور سکھاتا۔ غیرت مند ہونا چاہیے کہ بولیے بولیے نا، غیرت مند ہونا چاہیے۔ میں نے کسی پہ اعتراض کیا، میں نے کسی کو برا کہا ہے، میں نے کسی پہ فتویٰ لگایا، لیکن جن کا میں ہوں ان کا تو میں تذکرہ کروں گا، جن کے ہم ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ ان سے تم ہمارے نوجوان کو دور نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، اور جی تم کہتے ہو کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا پڑھی ہے، کہتے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ ہر آنکھ کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں بات حضور کی کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جی نہیں، قرآن تو عام ہے، لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ آنکھ نبی کی ہو، یہ آنکھ امتی کی ہو، قرآن نے فرق نہیں کیا، کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا پکی بات، کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، تجھے ہدایت دے کہ جنت میں لے جائے، تو جنت میں جا کے خدا کو دیکھے گا کہ جی ہاں دیکھو گا۔ میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو کیسے دیکھے گا؟ توجہ رکھنا، تو کیسے دیکھے گا؟ کیا اس آیت کا معنی یہ ہے؟ اپنی باری آئی تو تعویل شروع ہو گئی، وہ جی آیت کا معنی یہ ہے تم زمین پہ رہ کے نہیں دیکھ سکتے، ہم جنت میں دیکھیں گے۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے حضور نے زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ تو جنت میں جا کے دیکھ لے، آیت کے خلاف نہیں ہے۔ میرا مصطفیٰ عرش پہ جا کے دیکھ لے، یہ آیت کے خلاف کیسے ہے؟ کوئی آیت پڑھو جو ہمارے خلاف ہو، اور جی تمہارا عقیدہ امی عائشہ کے خلاف ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اگر تمہیں کوئی یہ کہے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ امی عائشہ کا عقیدہ ہے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا، یہ تمہارا عقیدہ امی عائشہ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا چلیے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انہ رآ ربہ، حضور نے خدا کو دیکھا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے
خدا کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا یہ صحابی ہمارے خلاف ہے؟ یہ صحابی عقیدہ وہ بیان کرتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا جی امی عائشہ تو کہتی ہے نہیں دیکھا، بات توجہ سمجھنا، میں نے کہا حضرت ام المومنین امی عائشہ فرما رہی ہے نہیں دیکھا، انس بن مالک فرما رہے ہیں دیکھا ہے، امی عائشہ کہتی ہے نہیں دیکھا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں دیکھا ہے، امی عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہے، انس بن مالک بھی ٹھیک کہتے ہیں، امی عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہے، عبداللہ بن عباس بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، میں پہلے مثال دوں گا پھر آپ کو دلیل کا جواب دوں گا۔ میں آپ کے چاٹگام میں آیا، جیری شہر میں آیا، میں 2 دن رہ کے چلا گیا، 2 لڑکوں میں بات شروع ہوگی، ایک کہتا ہے مولانا صاحب نے چاٹگام کو دیکھا ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں چاٹگام کو نہیں دیکھا، یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، اوپر سے کوئی بڑا آ گیا، استاد آ گیا، بیٹا کس بات پہ لڑتے ہو؟ کہا جی میں کہتا ہوں مولانا نے چاٹگام کو دیکھا ہے، وہ دن کو آئے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، چاٹگام کو دیکھ کر دے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں دیکھا، بھائی تو کیوں کہتے ہیں نہیں دیکھا؟ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں دیکھا، یعنی مدرسے میں آئے 2-4 جگہوں پہ گئے، بیان کیا تو چلا گئے، چاٹگام کے محلے نہیں دیکھے، چاٹگام کے گاؤں نہیں دیکھے، چاٹگام کی دکانیں نہیں دیکھی، چاٹگام کی فلاں جگہ نہیں دیکھی، میں کہتا ہوں تفصیل کے ساتھ نہیں دیکھا۔ استاد فرمانے لگے بیٹا تم دونوں ٹھیک ہو، جو کہتے ہیں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں اجمالاً دیکھا ہے، جو کہتے ہیں نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں تفصیلاً نہیں دیکھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں دیکھا ہے اجمالاً ہے، امی عائشہ کہتے ہیں نہیں دیکھا تفصیلاً ہے، امی عائشہ بھی ٹھیک ہے، انس بن مالک بھی ٹھیک ہے۔ تو بات سمجھ آئی آپ پتہ ہے میں بیان روک لیتا ہوں، امی عائشہ بھی ٹھیک ہے، انس بن مالک بھی، بولیے کوئی اختلاف ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، میں انس بن مالک امی عائشہ کو لڑا رہا ہوں، بولیے، توڑ رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، یا دونوں کو جوڑ رہا ہوں؟ جو ان کے درمیان توڑنے کی باتیں کریں بڑا سکالر ہے، بڑا معتدل ہے، بڑا محقق ہے، اور جو جوڑنے پر دلائل دے یہ فرقہ واریت ہے، یہ شرارت ہے، یہ دیوبند کی بات کرتے ہیں۔ یعنی جو توڑنے کی بات کرے وہ معتدل ہے، جو جوڑنے کی بات کرے وہ متشدد ہے، جو صحابہ سے کاٹ دے وہ مذہبی سکالر ہے، جو صحابہ سے جوڑ دے وہ دین کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ اشکال ذہن میں رکھنا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، میرے محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک سوال اٹھایا، استاذ کہتے ہیں میرا شاگرد ہے تو میری مان، باپ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے تو میری مان، پیر کہتے ہیں میرا مرید ہے تو میری مان، فیکٹری والا کہتے ہیں میرا مزدور ملازم ہے تو میری مان۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محمد کی مان صلی اللہ علیہ وسلم، فاتبعونی، میرے محمد کے نقش قدم پہ چل۔ وجہ میں نے کہا نمبر 1، اللہ نے کی بات ہم سن نہیں سکتے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس کی بات مانے جس کو سن سکتے ہیں، جس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نماز پڑھو، اللہ نماز کیسے پڑھے؟ اللہ نماز کا حکم دیں گے، پڑھ کے دکھائیں گے نہیں۔ روزہ رکھو، اللہ کیسے رکھے؟ روزے کا حکم دیں گے، روزہ رکھ کے دکھائیں گے نہیں۔ تم حج کرو، حج کا حکم دیں گے، حج کر کے دکھائیں گے نہیں۔ فرمایا توجہ سے بات سمجھنا، فاتبعونی، حکم صلاۃ میں نے دینا ہے، پڑھنی کیسی ہے؟ میرے محمد کو دیکھنا۔ حج کا حکم میں نے دینا ہے، کرنا کیسے ہے؟ میرے محمد کو دیکھنا۔ روزے کا حکم میں نے دیا لیکن رکھنا کیسے ہے؟ میرے محمد کو دیکھنا۔ فاتبعونی، اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا، میرے محمد کو دیکھنا۔ بات توجہ سمجھنا، یہاں بعض غلط فہمیاں اور آگی، ایک غلط فہمی اور آگی۔ اور غلط فہمی کیا ہے؟ احناف دیوبند کیا مسئلہ ہے، مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے،
عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے، مرد عورت کے نماز کے طریقے میں فرق ہے۔ ایک پھر میدان میں آگے وہ جی اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی، میرے محمد کی اتباع کرو، نماز ایسے پڑھو جیسے میرے محمد نے پڑھی ہے۔ یہ حکم مرد کو بھی ہے، یہ حکم عورتوں کو بھی ہے، تو دونوں نماز ایسے پڑھے جیسے حضرت محمد نے پڑھی ہے۔ ادھر آیت پڑھ دیں گے، ادھر بخاری کی روایت پڑھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ یہ خطاب مردوں کو بھی تھا، یہ خطاب عورتوں کو بھی تھا، لہذا مرد بھی ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، عورت بھی ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا چلیے اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے صحیح بخاری، اس روایت کے راوی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، نحن شبابۃ، ہم نوجوان آدمی تھے، چند دن گزر گئے، اللہ کے نبی کان رحیما شفیقا، بڑے مہربان تھے۔ جب آپ نے محسوس کیا ہمیں گھر جانے کی حاجت ہے، عورتیں ہمارے ساتھ نہیں تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر جاؤ، توجہ، ارجعوا واپس لوٹ جاؤ، مروہم ان کو نمازیں سکھاؤ، پہلوہم ارجعوا تم لوٹو، دوسروں کو مرو ان کو نمازیں بتاؤ۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم جا رہے ہو اذا حضرت الصلاۃ، جب اذان نماز کا وقت آ جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے ایک اذان دے، ولیؤمکم اکبرکم، تم میں سے بڑا، تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ میں نے کہا صلو کما رأیتمونی، اگر یہ خطاب دونوں کو ہے، مردوں کو عورتوں کو، پھر اگلا خطاب ارجعوا، یہ بھی دونوں کو ہوگا نا، ارجعوا بھی دونوں کو ہوگا، مرد بھی لوٹ کر جائیں تو عورتیں بھی لوٹ کر جائیں۔ مرد تو بیوی کے پاس جائے گا، یہ عورت لوٹ کر کہاں جائے گی؟ یہ بتا خطاب دونوں کو ہوگا۔ فرمایا مرو ہو ان کو تم نمازیں سکھاؤ، مرد تو جا کے گھر بیوی کو سکھائے گا، گھر والوں کو سکھائے گا، یہ عورت جا کے کس کو سکھائے گی؟ آگے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اذان دے، تو پھر اس سے ثابت ہوا کہ مرد کو بھی اذان دینی جائے، عورت کو بھی اذان دینی جائے، دونوں کو خطاب ہوا نا۔ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں سے بڑا وہ امامت کرائے، تو پھر حکم مرد کو بھی ہے، حکم عورت کو بھی ہے۔ میں نے کہا چلیے تمہاری 10 مسجدیں ہیں، تم 9 مسجدوں میں مؤذن مرد رکھ لو، ایک مسجد میں عورت رکھ لو۔ کہا یہ خطاب دونوں کو ہے، کبھی نماز تم پڑھا لو، کبھی تمہاری دادی اماں پڑھا لے، کیونکہ وہ عمر میں تم سے بڑی ہے، خطاب دونوں کو ہے۔ کہا جی نہیں یہ خطاب تو مردوں کو ہے۔ میں نے کہا میرے سلو والا خطاب دونوں کو کیسے ہے؟ جس پیغمبر نے ارجعوا فرمایا اس نے سلو فرمایا، جس نے مرہم فرمایا اس نے سلو فرمایا، جس نے ولیؤمکم اکبرکم فرمایا اس نے سلو فرمایا۔ یہی تو دیوبند والے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا تھا اور مردوں کو فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی، تم نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ یہ دیکھنے والے مرد تھے، دیکھنے والی عورتیں نہیں تھی۔ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئی بھی تھی، آگے صحابہ تھے، صحابیات پیچھے ہوگی، وہ تو حضور کو نہیں دیکھ رہی، دیکھنے والے مرد تھے۔ میں نے اس لیے کہا مرد کا طریقہ نماز جدا ہے، عورت کا جدا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، اگر یوں تم کسی مرد اور عورتوں کی نماز کو یکجا کیسے امت میں فتنے پھیلاؤ گے تو کل کو پھر عورت میدان میں نکلے گی، اس نے سر پہ پگڑی باندھی ہوگی، اس نے گریبان کھولا ہوگا، اس نے ہاتھ ڈنڈا پکڑا ہوگا، شلوار آدھی پنڈلی کی ہوگی۔ ہم پوچھیں گے باجی جان یہ کیا ہے، امی جان یہ کیا ہے؟ وہ کہے گی نہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پیغمبر تم سب کے لیے اسوہ ہے۔ یہ خود کا خطاب بیٹا تجھے بھی ہے، یہ اماں کو بھی ہے، بھائی تجھے بھی ہے، بہن کو بھی ہے، تجھے بھی ہے، تیری مسز کو بھی ہے، یہ خطاب سب کو ہے۔ حضور پگڑی باندھتے، میں کیوں نہیں باندھ سکتی؟ حضور کا گریبان کھلا، میرا کیوں نہیں کھلا؟ حضور کے ہاتھ میں ایسا، میرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ حضور کی شلوار ٹخنوں سے اوپر، میری کیوں نہیں ہے؟ کیا جواب دے گا؟ تو یہ کہنا پڑے گا لقد کان لکم کا معنی یہ نہیں ہے میری بہن جو تو سمجھی ہے، یہ معنی نہیں ہے میری بیٹی جو تو سمجھی ہے، یہ معنی نہیں ہے امی جان جو تو سمجھی ہے، یہ معنی نہیں ہے میری بیوی جو تو سمجھی ہے۔ لقد کان لکم کا معنی آؤ پھر ابو حنیفہ سے سمجھو، آؤ پھر دیوبند سے سمجھو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ فرمانے تم سب کے لیے میرے محمد کی تعلیمات اسوہ ہے۔ جو تعلیم مردوں کے لیے ہے اس پہ عمل مرد کرے، جو تعلیم عورت کے لیے ہے اس پہ عمل عورت۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو،
इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर मुझसे मोहब्बत का दावा है तो फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलो। मैंने सवाल उठाया, अल्लाह ये क्यों नहीं फरमाया फत्तबिऊनी फत्तबिऊ, ये अल्लाह ये क्यों नहीं फरमाते मेरे मोहम्मद? फरमाया कुल, मेरे नबी तुम बताओ, अगर तुम्हें मोहब्बत का दावा है तो मेरी इत्तिबा करो। ये नहीं कहा इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है अल्लाह की इत्तिबा करो। नहीं फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद की इत्तिबा करो। उसकी वजह इत्तिबा उसकी करनी है जिसको सुना और देखा हो। खुदा को तुम कान से सुन नहीं सकते, आंख से देख नहीं सकते, तो इत्तिबा कैसे करोगे? तुमने इत्तिबा करनी हुजूर की, तुमने हुजूर को देखा, हुजूर ने खुदा को देखा, तुमने नबी को सुना, नबी ने खुदा को सुना। ये हमारे खुदा के दरमियान वास्ता है। चलिए मैं दूसरी वजह पेश करने लगो। अल्लाह ने क्यों फरमाया कि मेरे मोहम्मद समझाओ, अगर मुझसे मोहब्बत का दावा है तो मेरी इत्तिबा करो। उसकी वजह यह है कि एक खुदा है, एक मोहम्मद मुस्तफा है। मोहम्मद मुस्तफा को रसूल खुदा कहते हैं। रसूल का नाम कासिर है, रसूल का नाम पैगंबर है। तवज्जो है, बात समझना। रसूल का नाम सबीर है। एक होता है सबीर जिसे हम अपनी जुबान में नुमाइंदा कहते हैं। मेरा मोहम्मद नुमाइंदा खुदा है, तो नुमाइंदा खुदा की बात मानना, ये खुदा की बात मानना है। तो इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर मुझसे मोहब्बत का दावा है तो मेरे नुमाइंदे की बात मानना, मेरे सफीर की बात मानना, मेरे मोहम्मद की बात मानना। अहले सुन्नत वल जमात देवबंद का मौक़िफ़ ये है, नबी नुमाइंदे खुदा है, सहाबी नुमाइंदे मुस्तफा है। अगर कुरान समझ आएगा तो मुस्तफा से आएगा, वो नुमाइंदे खुदा है। अगर हदीस समझ आएगी तो सहाबी से आएगी, वो नुमाइंदे मुस्तफा है। नबी को नुमाइंदे खुदा कहते हैं, सहाबी को नुमाइंदे मुस्तफा कहते हैं। जो कुरान मुस्तफा ने समझा कोई नहीं समझ सकता, जो हदीस सहाबी ने समझी है कोई नहीं समझ सकता। हम भी कहते हैं भाई हदीस तू पढ़ता है, हमें इश्काल नहीं है। लोग तुम्हें कहेंगे और ये देवबंद वाले, ये हनफियत वाले ये हदीस को नहीं मानते। आप कोई नहीं मानते हैं, कोई हदीस पेश तो करो। तुम्हारे सामने रवायतें आ जाएंगी, मैं कितनी रवायतें पढ़ के इस मसले को खोलूंगा। बात तवज्जो समझना। भाई कोई एक रवायत पेश कर दो। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने बैठो, मेरी आपने दाढ़ी देखी, मैंने पूरी दाढ़ी को मुट्ठी रखा है, आप देखे मैंने मुट्ठी के बाद तराशा है, तुम्हें कह देंगे और ये मुट्ठी के बाद दाढ़ी नहीं तराशनी, क्यों नहीं तराशनी? क्या ये बुखारी शरीफ में है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालफत करो, वफ़िरुल्लाह, दाढ़ी को बढ़ाओ, वाक़ुश शवार, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और मूंछें कटवाओ। जब रसूल ने फरमाया बढ़ाओ तो तुम कौन होती हो एक मुट्ठी के बाद तराशने वाले? मैंने कहा हदीस नबी से तूने सुनी है? कहा जी नहीं। मैंने कहा जिनने सुनी उसका नाम ले। कहा अब्दुल्ला बिन उमर है। मैंने कहा हदीस किस किताब में है? कहा जी बुखारी में है। मैंने कहा खोल के ला बुखारी शरीफ को। अब्दुल्ला बिन उमर ने पहले पैगंबर का इरशाद नकल किया, खालिफुल मुशरिकीन, तवज्जो रखो, खालिफुल मुशरिकीन वफ़िरुल्लाह वाक़ुश शवार, मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछी कटाओ। कहां तक जाना है? वही बुखारी। इसके मुत्तसिल बात कहते वकान इब्न उमर इज़ा हज्जा अबे तमर कबद अला लहयी फमा फज़ला अहलहु। ये अब्दुल्ला बिन उमर थे जो मुत्तबे सुन्नत थे, कि जब मदीना से मक्का जाते, सफर लंबा होता, हज उम्र से फारिग होते, अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में ले लेते, जो मुट्ठी से बढ़ जाती जो तराश देते। तूने सहाबी से नबी का कौल लिया है, मैंने सहाबी के अमल को देखा है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा रसूल खुदा है, सहाबी रसूल मुस्तफा है। अगर कुरान समझाएगा तो मुस्तफा, अगर हदीस समझाएगा तो सहाबी। मसला हदीस का झगड़ा नहीं है, हदीस को समझ देता है। तूने वो समझा जो वहाबी कहता है, मैंने वो समझा जो सहाबी कहता है। तुझे वहाबा मुबारक, देवबंद को सहाबा मुबारक। मेरी बात समझ आ रही? भाई हदीस तुमने पढ़ी, हमने पढ़ी, एक माना तूने किया, एक माना सहाबी ने किया। हम हदीस मानते हैं, तेरा माना नहीं मानते। जाओ उम्मत के सामने सच बोलो। तो जी हनफी लोग हदीसें मानते हैं, हमारा माना नहीं मानते। ये ना कहा करो हजूर की हदीस भी मानते, हम तेरे माने को हजूर का माना नहीं कह सकते। हदीस का माना सहाबी से समझो। नबी कौन है? नुमाइंदा है, बोलो, नुमाइंदे खुदा। सहाबी बोलिए बोलिए, नबी नुमाइंदा है खुदा, सहाबी नुमाइंदा है। इनको देखे मैं कितने उन्वान दे रहा हूं, मैं तो छेड़ ही रहा, मैं तो आपकी घड़ियां भी देखता हूं।
آپ کا وقت بھی دیکھتا ہوں، آپ کے جلسے کو بھی دیکھتا ہوں. آپ کے وقت نے ختم ہونا ہے، ہمارے دلائل نے ختم نہیں ہونا. ہم شیخ الہند کے بیٹے ہیں، ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تقلید جمود ہے، یہ جمود ٹوٹ رہا ہے اور تقلید ہی توڑ رہی ہے. لاؤ تم بھی دلائل. ابو حنیفہ قوم کو خزانہ دے کر لیا ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، عنوان ہے ذہن میں. اگر تمہیں خدا سے محبت کا دعویٰ ہے، میرے محمد کی اتباع کرو. کیوں؟ تم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے آنکھ سے، سنا نہیں ہے کان سے، نہ دیکھ سکتے ہو نہ سن سکتے ہو. میرے محمد نے دیکھا بھی ہے، میرے محمد نے سنا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فاتبعونی، اتباع کرنا میرے محمد کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول خدا ہے، وہ میرا نمائندہ ہے. میرے نمائندے کی بات مانی تو تم نے میری بات مانی ہے. میرے نمائندے کی بات ماننا، میں اس پہ دلائل دیتا کہ مصطفیٰ نمائندہ خدا کہاں کہاں لکھا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ یہ کہاں کہاں لکھا ہے. توجہ سے میں ایک جملہ کہنے لگا، اس جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. ہم کہتے ہیں حضور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. جب حضور دنیا میں آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے، جب حضور گئے ہیں تو صحابیت ختم ہو گئی ہے. آپ کے آنے پہ نبوت ختم ہے اور آپ کے جانے پہ صحابیت ہے. نہیں سمجھے؟ حضور کے آنے پہ نبوت ختم اور حضور کے جانے پہ، جس طرح دعوے نبوت کفر ہے، آج دعوے صحابیت بھی کفر ہے. صرف دعوے نبوت کی بات نہیں ہو رہی، دعوے صحابیت کی بات بھی میں کرتا ہوں. فاتبعونی، میں آخری بات کہتا ہوں. فاتبعونی، اللہ نے لفظ اتباع فرمایا. اتباع طبیعتن سے بنا ہے. طبیعتن جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں. میری دین سمجھنا، فاتبعونی طبیعتن سے بنا ہے. طبیعتن جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتا ماں کیوں کرتی ہے، وہ دیکھتا ہے ماں کیا کرتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا ماں کیوں جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے ماں کدھر جاتی ہے. میں مثال دینے لگا، شاید شہر کا بندہ یہ بات نہ سمجھے، دیہات کا بندہ بات جلدی سمجھے. آپ سڑک پہ گاڑی پر جا رہے ہیں، آگے بکری آ گئی، ساتھ بکری کا بچہ آ گیا. بکری سڑک کی طرف دوڑی، گاڑی کے نیچے آئے گی، وہ بچہ ماں کے پیچھے دوڑے گا. وہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں بکری سڑک کی طرف کیوں گئی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کدھر گئی ہے، میری ماں کدھر گئی ہے. تو بکری کا بچہ اور گائے کا بچہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں کیوں گئی ہے، وہ دیکھتے کدھر گئی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں نے کیوں کیا، وہ دیکھتے کیا کیا. اللہ نے فرمایا فاتبعونی، یہ طبیعت تم سے بنا ہے تو تم نے بکری کے بچے کی طرح رہنا ہے. تم نے یہ نہیں دیکھنا میرے مصطفیٰ نے کیوں کیا، تم نے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ نے کیا کیا. تم نے یہ نہیں دیکھنا میرا مصطفیٰ کدھر گیا، تم نے دیکھنے کیا گیا، تم نے دیکھنے کہاں گیا. اگر یہ بات سمجھ نہیں ہو تو پھر نمائندہ خدا صحابی سے پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر نکلے ہیں، جان بوجھ کے ٹھوکر کھائی، گرے اٹھ کے چل پڑے. ساتھ خادم نے پوچھا حضرت ٹھوکر لگی نہیں ہے، خود ٹھوکر کھا کے گرے کیوں؟ فرمایا جس طرح تو میرے ساتھ ہے میں حضور کے ساتھ تھا، ہم یہاں سے گزرے تھے، اللہ کے نبی کو ٹھوکر لگی تھی، حضور گرے تھے اٹھ کے چلے تھے. عمر کو ٹھوکر لگی نہیں ہے، لگائی ہے کیونکہ میرا محمد یہاں سے یوں ہی گزرا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، ساتھ اپنا خادم موجود ہے. کیا سواری کو روک دو؟ سواری سے اترے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھے اٹھ کے چل دیے. اور خادم نے پوچھا حضرت آپ کو ضرورت نہیں تھی حاجت کی، سواری رکا کے نیچے بیٹھے چل دیے کیوں؟ فرمایا جس طرح تو میرے ساتھ ہے میں حضور کے ساتھ تھا، ہم یہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے سواری رکوائی، آپ نیچے اترے، یہاں بیٹھ کے قضاء حاجت فرمائی تھی، مجھے ضرورت تو نہیں ہے لیکن میرے محمد نے یوں ہی کیا ہے. فاتبعونی، صحابی یہ نہیں دیکھتا حضور نے
کیوں کیا وہ دیکھتے ہیں کیا کیا، وہ یہ نہیں دیکھتا کیوں گئے ہیں، وہ دیکھتا ہے کدھر گئے ہیں۔ میرے جملے کو سمجھنا، میں یہ بات کہہ رہے ہو، میرے اللہ نے بتا دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں میرے ساتھ محمد کا دعویٰ ہے پھر عقل کی باتیں چھوڑ دو، میرے محمد کا دعویٰ ہے دل و دماغ کو چھوڑ دو، میرے محمد کے ساتھ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے کہ تم نے یہ نہیں دیکھنا میرے محمد نے کیوں کیا، تم نے دیکھنا ہے کیا کیا، یہ نہیں دیکھنا کیوں گئے ہیں، یہ دیکھنے کدھر گئے ہیں۔ اگر نہ سمجھ آئے پھر میں جملے پر بات ختم کر دو۔ میرے حضور مکہ سے مدینہ، وہاں سے عرش تک کے ہیں، عرش سے واپس آئے ہیں، فرمایا میں گیا تھا آ گیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں مانتا ہوں، ابو جہل کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ ابو جہل کیوں نہیں مانتا؟ کہا جی میری عقل میں نہیں آتی، میں نہیں مانتا۔ صدیق تیری عقل میں نہیں آتی تو مانتا ہے؟ کہا یہ عقل میں نہیں آتی میں پھر بھی مانتا ہوں۔ وجہ کیا؟ اس نے کہا میں ابو جہل ہوں، میں عقل کی بات مانتا ہوں، محمد کی نہیں مانتا۔ کہا جی میں ابو بکر ہوں، میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، میں نے محمد کا پڑھا ہے۔ پھر میں ایک بات کہنے لوں، جو عقل کی بنیاد پہ میرے محمد کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے، اور جو میرے محمد کی وجہ سے عقل کو جوتے پہ اڑا دے وہ صدیق کا بیٹا ہے۔ ہم عقل پر حضور کو نہیں چھوڑتے، ہم حضور پر عقل کو چھوڑ دیتے۔ عقل کیا ہوتی ہے؟ میرے بھی پرسوں میں سعودیہ کی جگہ پر گفتگو بڑی تفصیل، میں وہ گفتگو نہیں سنا تھا۔ میں نے کہا کیا تم نے عقل لگا رہی ہے؟ وہی تو ہے ہی عقل سے ماورا عقل کی باتیں میں عقل سے کیسے سمجھاؤں تم کو؟ یہ ڈڈورا پیٹ ہے کہ فلاں عقل سے بات کرتا ہے، فلاں سائنس سے بات کرتا ہے، فلاں ٹیکنالوجی سے بات کرتا ہے۔ لاکھ ٹیکنالوجی یعنی قربان ہے میرے پیغمبر کے نالین پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی بات کرو، دلیل کی بات کرو، وحی کی بات کرو، ہمیں بیوقوف مت بناؤ۔ ہم صدیق کے بیٹے ہیں، ابو جہل کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صدیق کا بیٹا بن کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی۔ میرا وقت ختم، آیت باقی ہے، پھر صحیح میں 10 سال بعد بھی ہوگا، میں یہاں سے پھر جلسہ شروع کر دینا، مجھے یاد رہے میں نے کہاں بیان چھوڑ کر گیا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا جواب دوں؟ میزبان بتائے نا جی نہیں، دیکھو میرے زندگی کا اصول ہے، مجھے کہا بیان 3 بجے تک مجھے میزبان کہے گا جواب دوں گا، نہیں کہے گا نہیں دوں گا۔ میری بات سمجھ لیں، میں میزبان کی پابندی کرتا ہوں، عنوان پوچھتا ہوں، وقت پوچھتا ہوں، تنگ نہیں کرتا۔ میں نے اتنا لمبا سفر میزبان کو خراب کرنے کے لیے نہیں کیا، میزبان نے جلسہ کامیاب کرنے کے لیے کیا۔ قرآن میں تو ہے لن ترانی، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حکم لگایا گیا وہ دنیا آخرت میں برابر ہے۔ برابر کیسے ہے؟ برابر کیسے ہے؟ آپ دنیا میں نماز پڑھیں گے، اقیم الصلاۃ، جنت میں پڑھیں گے؟ بولیے، بولتے جو ہوگا بھائی اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، دنیا میں جنت میں برابر کیسے ہو؟ کہتے ہم جانتے ہیں برابر ہے، برابر کیسے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے دیکھنا ہے۔ کہاں دیکھنا ہے؟ پرچی لکھو اور پرچی لکھو۔ آپ چھوڑو میں سمجھا سکتا ہوں، یہ تمہارا مجمع بہت چھوٹا ہے، اور پرچی لکھو۔ آپ کچھ نہ کہو میں گیلا کافی ہوں، میں نے کئی بار انتظامیہ سے مجھے اور مجمع کو چھوڑ دو، ہم مجمع سے سنبھالنا جانتے ہیں، کون سی بات؟ توجہ رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جنت میں جا کے یا زمین پہ رہتے ہوئے؟ بولیے، زمین پہ نا، اور ہم نے پہلے کہا زمین پہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو لن ترانی کا معنی مجھے اگر آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم آپ کا بیان کروانا چاہتے ہیں، ابھی کروانا چاہتے ہیں اپنے مدرسے میں، اپنے مدرسے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا، یہاں کے لیے تو نہیں کہہ رہے، تو بات اور ہوگی۔ یہاں کروانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا یہاں نہیں کروں گا، ان سے بات کرو۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ مجھے کو بندہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں بیان چاہیے، میں نے کہا اس کے بعد نہیں کروں گا، میں شام کو پھر کر دیتا ہوں۔ جی آپ نے کہا نہیں کروں گا، شام پھر کر دیا، میں نے کہا اس کے بعد مانا کہ جلسے کے بعد کیا نہیں کروں گا۔ تو لن ترانی کا معنی ہے کہ مجھے جنت میں بھی نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ یہاں نہیں دیکھ سکتا، جہاں کا تقاضا ہے وہیں کی بات کی جا رہی ہے نا بھائی۔ مجھے ابھی آپ سے کہتا ہے ہمارے مولانا خبیب صاحب کو، مولانا صاحب چائے کا کام دو،
کہتا میں نہیں پلا سکتا. چائے کا کپ نہیں پلا سکتے بھائی، یہاں نہیں پلا سکتا یہاں نہیں پلا سکتا. اس کا معنی تو ہے کہ کمرے میں نہیں پلا سکتے. تو لن ترانی کا معنی یہاں نہیں. اور لفظ لن قرآن میں ہر جگہ تائید کے لیے ہے. تو میں کب کہتا ہوں تائید کے لیے نہیں؟ میں کہتا ہوں لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ قیامت تک بھی زمین پر رہیں تو یہاں کبھی نہیں دیکھ سکتے. تو میں تو قیامت تک مانگا. تعبیر کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہاں دیکھنے کی خواہش کی تھی؟ دنیا میں. تو دنیا کی تعبیر ہی ہے نا. میں کہتا ہوں جب تک آپ زندہ ہیں مجھ سے بات نہیں کر سکتے، تو تعبیر ہی ہے نا. تو تعبیر کا معنی جنت بھی نہیں کر سکتے. بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں بھائی. جہاں کا سوال ہوتا ہے اسی کے حساب سے جواب میں تعبیر ہوتی ہے نا. اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں؟ جنت میں جا کے. جنت میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. بولتے نہیں ہیں بھائی. موسیٰ علیہ السلام میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں؟ آپ بتاؤ نا. دنیا میں سوال کیا تھا نا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. کبھی بھی کیا مطلب؟ جب تک دنیا میں. یہ باتیں تو عرف بھی سمجھ آتا ہے، عقل سے بھی سمجھ آتی ہے، معاشرے سے سمجھ آتی ہے. بات سمجھ آئی؟ کتنے بچے ہیں ابو مجھے 100 روپے چاہیے. بیٹا تجھے میں 100 کبھی نہیں دوں گا. بیٹا تجھے 100 کبھی نہیں دوں گا. اور جب یہ میٹرک مجھے ابا اس کو 500 دے دیتا ہے. تو کہتا ہے کبھی نہیں دوں گا. کبھی ہمارا جب تک پہلی کلاس میں. تو یہ باتیں عرف سے سمجھ آتی ہیں، عقل سمجھ آتی ہیں. فقہ حنفی کا ضابطہ ہے المعروف کالمشروع. میں نے اس لیے کہا کہ تم فقہ سمجھو، یہ سب اشکال ختم ہو جائے.